السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ختم ہو چکا ہے، اور اکثر لوگوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ریلیکس موڈ میں آ گئے کہ چلو اب رمضان کی جو عبادات ہوتی ہیں، جو روزے ہوتے ہیں، جو تراویح ہوتی ہیں، اور مختلف جو نوافل اور اذکار، ذکر و اذکار کی محافل ہوتی ہیں، وہ اب چونکہ ختم ہو چکے ہیں تو ایک ریلیکس موڈ آ گیا ہے، اور اب ایک بیک ٹو نارمل والی لائف پھر سے ہم نے جینی ہے اگلے ایک سال تک۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک دل میں خیال آیا، تو اس میں نے سوچا کیوں نہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد وہ کیا معمول تھے جو اختیار کرتے تھے، جو کہ رمضان سے شاید کچھ ہٹ کے ہوں، تاکہ ہم بھی انہی کو رجوع کرتے ہوئے انہی اعمال کو اختیار کر سکیں۔ ایسے میں ہمیں اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن نے بھی یہ بڑا صاف واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو اگر ہم بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد کیا کیا، تو یقیناً بہت سارے رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، لیکن یہاں پر میں مثال کے طور پر صرف جو 2 ہجری کے واقعات ہیں ان کو میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ تو جیسا کہ اس ویڈیو کا نام ہے عید سے عید تک، تو ہم دیکھیں گے کہ عید الفطر سے عید الاضحیٰ تک جو سن 2 ہجری میں واقعات پیش آئے وہ کس نوعیت کے تھے۔ کیا ایسا تھا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک نارمل لائف جینی شروع کر دی تھی، اور جو دین کے اوپر عمل کرنے کا، دین کے نفاذ کا، دین کو غالب کرنے کا جو مشن تھا وہ ان کی نظروں سے کیا اوجھل ہو چکا تھا؟ تو اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو چند واقعات ہمیں بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر غزوہ بدر ہوتی ہے، جو کہ عین رمضان کے موقع پر ہوتی ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑا ایک ڈائنامک سا، بڑا ہیپننگ سا ایک رمضان گزر رہا ہے صحابہ کا۔ اور ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا آج کل کا رمضان ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے بند ہو کے قید ہو جاتے ہیں اور اپنی عبادات میں وقت لگاتے ہیں، جو کہ بلا شبہ عبادات جتنی بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ایک احسن عمل اور ایک خیر والا عمل ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں بڑا ایک ڈائنامزم اور اسلام کو نفاذ کی اس کی کوشش کرنا، اس میں تیزی کرنا، اسلام کی دعوت دینا، یہ ہمیں بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو بلکہ رمضان میں ہی 26ویں رمضان کو جو واقعہ پیش آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ ایک یہودیہ عورت ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اسما، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی ہے۔ تو ایک صحابی ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس یہودیہ عورت کو قتل کر دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بعد اس بات کی خبر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی، تو وہ حضرت عمیر بن عدی کو دیکھ لے۔ 2 شوال آتی ہے، اور 2 شوال میں ایسا نہیں ہوتا کہ بیک ٹو نارمل لائف ہے، بلکہ 2 شوال میں ایک غزوہ جس کا نام ہوتا ہے کرکرہ القدر، اس نام سے ایک غزوہ ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے کہ بنی سلیم اور بنی غطفان کے لوگ جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین اور انصار پر مشتمل لشکر کو لے کے جاتے ہیں، اور ان کی جہاں پر یہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن بنی سلیم اور بنی غطفان کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ وہاں سے پہلے ہی منتشر ہو جاتے ہیں، اور اس غزوے کے اندر کوئی لڑائی یا کوئی مارکہ پیش نہیں آتا۔ ہم آگے اگر چلتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 15 شوال کو بنی کینکا کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یعنی 15 شوال کو ہوتا کچھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شوال سے پہلے بنی کینکا، جو کہ 3 قبائل میں سے ایک قبیلہ ہوتا ہے یہودیوں کا، اس کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آؤ، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی حال وہ ہو جو کہ قریش مکہ کا ہوا۔ اس پہ جو بنی کینکا کے لوگ ہیں وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قریش کے لوگوں کی طرح نہ خیال کریں۔ خیر اس واقعے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی کینکا کا جو قلعہ ہوتا ہے اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور چند دن کے بعد جو کہ 15 شوال آتی ہے، تو 15 شوال کو بنی کینکا والے اپنا مال و اسباب چھوڑ کر اس قلعے سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور وہ مدینہ کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ایک اور غزوہ آتا ہے جو کہ اگین بقرہ عید آنے والی جو ذی الحجہ اس سے پہلے ہی آتا ہے۔ اس میں واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کی شروع کی تاریخوں میں جو ابو سفیان ہوتا ہے، جس کو شکست ہوئی ہوتی ہے غزوہ بدر کے اندر ان کے قبیلے کو، قریش کو، تو ابو سفیان اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ میں
تب تک غسل جنابت نہیں کروں گا جب تک کہ میں اس غزوہ بدر کا بدلہ نہ لے لوں۔ چنانچہ وہ 200 لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں پر مقام عریض اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں جمع ہو کر دیکھتے ہیں کہ کچھ 2 شخص ہوتے ہیں، وہاں ان کو وہ قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر جو موجود درخت ہوتے ہیں ان کو وہ آگ لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بدلہ پورا ہو گیا اور وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سٹاپ نہیں کرتے بلکہ وہ بھی 200 لوگوں کا 200 انصار اور مہاجرین کا لشکر لیتے ہیں اور بنو ابو سفیان کے جو لشکر ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے تعاقب میں جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ تعاقب میں 5 ذی الحج کو پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان بھی وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اور یہاں پر بھی کوئی مارکا پیش نہیں آتا۔ تو ہمیں یہاں پر ان واقعات سے نظر آتا ہے کہ چھوٹی عید سے بڑی عید تک یعنی عید الفطر سے عید الاضحیٰ تک تقریباً 2 ماہ اور 10 دن بنتے ہیں۔ ان 2 ماہ 10 دن کے جو عرصے میں 3 غزوات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 غزوات کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیں آپ کہ ایک مسلمانوں کا ہیپننگ سا پیریڈ گزر رہا ہوتا ہے جس میں دین کی دعوت اور دین کا جو نفاذ ہے ان کے مطمع نظر ہوتا ہے، ان کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان ختم ہو گیا تو اب جو دین کی دعوت کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے مسلمانوں نے، جو ذمہ داری دی ہوئی ہے، وہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نعوذ باللہ چھوڑ دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کے بعد بھی اس ویژن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ اس پورے واقعات کے اندر، اس پیریڈ کے اندر جو آپ کے اور میرے لیے سبق ہے وہ یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ایک مسلمان بھی ریلیکس موڈ میں نہیں آ سکتا۔ مسلمان مرنے کے جب تک وہ مر نہیں جاتا، قبر میں نہیں چلا جاتا، تب تک اس کا ریلیکس موڈ نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی فرمایا کہ انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے کہ ہم اس کی اللہ کی عبادت کر سکیں، اور عبادت کا جو مفسرین کرام مطلب بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی 24 گھنٹے یعنی ہر چیز جو جد و جہد وہ کر رہا ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے چاہے وہ غیر رمضان ہو یا رمضان ہو، ان میں اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور اسلام کی دعوت کے لیے وقف کرے اور اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھے کہ اس کا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ صرف پیسہ کما کے مر جانا نہیں، بلکہ اس دین کی دعوت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے طرف لوگوں کو بلانا اور اس کے نفاذ کی جد و جہد ہے۔ امید ہے یہ جو باتیں ہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔